5 اگست کو مودی سرکار نے کشمیر کے علاقے میں آرٹیکل 370، جب سے پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے، ہندوستان کے پہلے آئین میں اسپیشل اسٹیٹس موجود تھا کشمیر کے لیے، اس کو ختم کر دیا۔ پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان پاکستان کے درمیان بہت ساری ریاستوں نے اپنی عوام کی اکثریت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کس ملک کے ساتھ شامل ہونا ہے، جغرافیائی حیثیت اور یقیناً عوامی اکثریت کے طور پر۔ کشمیر چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا، کشمیر کے لوگوں کی مسلم کانفرنس کی خواہش تھی کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہو، پر کشمیر کے حکمران نے پاکستانی وہاں کے مسلمانوں کی خواہش کے برعکس سردار پٹیل کو اور بھارتی فوج کو خط لکھ دیا کہ وہ کشمیر میں اپنی فوج داخل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تب سے آج تک کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے۔ آج کوئی غلامی قبول نہیں کرتا۔ میں بھارت کی عام عوام سے جو بامبے، چنئی، کرناٹکا اور دیگر جگہوں پر رہتے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلامی قبول کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے نا؟ ہمارے ملک کے لوگ بھی نہیں کریں گے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی شہری غلامی قبول نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو جب انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ بات، تو کشمیر کے لوگوں کے لیے حق آزادی اور حق خودارادیت کا حق کیوں نہیں؟ جب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز چلا گیا، یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے تحت ریزولوشنز پاس ہو گئیں اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ کشمیر کے لوگوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہاں پر ریفرینڈم ہو جائے، وہاں کے لوگ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے ریاست ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، تو اس بات کا ان کو حق کیوں نہیں؟ آپ نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ عورتوں کی عصمت دری، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا لینا، گمشدگیاں، پلاٹوں پہ قبضے، اپنی چھاونیاں وہاں تعمیر کرنا، اسلحے کا اس کو ڈیپو بنا دینا، پاکستان دشمنی کرنا، یہ سب کیوں؟ ایک نفرت کے جذبات۔ آپ کا پورا ملک تو ترقی کر رہا ہے، کشمیر کا علاقہ ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اور بہت سارے مسائل۔ انسانی ضرورت ہے سب سے پہلی کہ وہ آزاد ہو۔ میں مودی سرکار سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اور اگر وہ کوئی اور زبان سمجھتے ہیں تو پھر ہماری ریاست کو چاہیے کہ اس زبان میں بھی بات کرے کہ ایک تو پہلے ہی آپ نے اس علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے، انڈکلیئرڈ جیل۔ اب آپ نے جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا، اب آپ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ آپ نے جو اس ریاست کو آپ کی تمام ملک سے، آپ کے آئین نے اس ریاست کو تحفظ دیا ہوا تھا کہ آپ کے تمام ملک کے صوبوں کی طرح کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس والا علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اس علاقے کو اسپیشل اسٹیٹس دیا ہے، آپ نے 5 اگست کو وہ بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہاں انٹرنیٹ کی بندش، ریاست کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دینا۔ ظلم کا دور زیادہ دن نہیں چلتا۔ حضرت علی کا قول ہے، کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں، اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔